فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران حضرت مصعب بن عمیر نبی علیہ السلام کے سامنے آئے اور ان کے اوپر ایک ایسی چادر ہوئی جس کو چمڑے کا پیغام لگا ہوا تھا. فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم مقام میرے آقا مولا مصعب بن عمیر کی حالت دیکھ کر حضور رو پڑے اور میرے آقا مولا کو ان کی قبل الاسلام کی زندگی یاد آ گئی. یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو 400 درہم کی سوٹ پہنا کرتے تھے اور ایسی خوشبو بناتے تھے جس گلی سے گزر جاتے. باپ میں گزرنے والے کو پتہ چل جاتا اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے. نبی علیہ السلام نے ان کی حالت کو دیکھا تو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کو اس مقام پر لائے. اس حدیث پاک سے اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر اس کام کا کام کرتے ہوئے کوئی پریشانی آ جائے, کوئی الجھن آ جائے, کوئی غمی آ جائے, کوئی دکھ آ جائے, کسی نعمت کی کمی ہو جائے تو غیروں کو دیکھ کر جن کی بات بڑی نعمتیں ہیں وہ پھر اس طرح بات کو نہ کہتے لو جی اسی کلمہ پڑھے انسانوں کی ہو, لو جی اسی وجودی عزت واسطے جائے کہ اسی جیل چلے جائے باقی میں باہر رہے, لو جی اسی وجودی عزت واسطے کام کی جا کر میرا کمپیوٹر پہ پار ہو گیا, لو جی میں وجودی عزت واسطے کام کی جا میں نے اپنے بیٹا نہیں پوچھا بیٹی کی بیٹی نے نہیں کام کی جا بیٹا سے نہیں, لو جی میں وجودی عزت واسطے کیا میری پہلی نوکری ہو گئی اور فلانا بندہ ان کے ناموں سے رسالت سے نہ ہی نہیں گیا وہ اتنی اعلیٰ قسم کی نوکری کر رہا ہے. ایس حدیث کے بعد ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کی محبت انسان 400 درہم کا سوٹ پان والا ایک دھوتی بھی اثر ہو گئے انہوں نے پھٹی ہو گئے چمڑے کا پیغام لگے ہو گئے اتنا حضور کو وہ نہیں روئے رسول اللہ روئے. حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض دفعہ نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑے امتحانات لیے جاتے ہیں پھر وہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. روشن روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ اتر جاتا ہے یہ نازک مرحلہ ہوتا ہے. ایک آدمی حضور کی عزت اور ناموس پر دن رات کام کر رہا ہے, اس کو بظاہر نقصان ہو گیا, جس نے کبھی نام تک نہ لیا وہ بڑے فائدے میں بظاہر جا رہا ہے, تو اس وقت بندے کا امتحان ہے کہ اب وہ بات کس طرح کرے گا.